ساتھ ہی ساتھ ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس دوستی کے کچھ دشمن بھی ہوں گے اور دشمن کب اور کہاں سے وار کریں گے اس بارے میں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ چین کے صدر پاکستان کے دورے پر ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ یمن کا بحران جو ہے اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ رکھا ہے۔ پاکستان بھی اس بحران کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنے سے صرف ایک دن پہلے سعودی عرب کے حکمران شاہ جو سلمان ہیں ان سے فون پر بات بھی کی، اور اب جیسے یہ دورہ ختم ہوگا تو بدھ کو یعنی پرسوں وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی اہم ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب اشرف جہانگیر قاضی صاحب کو۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ چین میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، انڈیا میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، اس کے علاوہ کئی ممالک کے علاوہ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی وہ سفارتکاری کا تجربہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، پہلے ڈیفنس ایکسپرٹ کی حیثیت سے ہمارے پروگرام میں آتے تھے، اب وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت بہت شکریہ۔ اور جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ قاضی صاحب، آپ چائنا میں بھی پاکستان کے امبیسڈر تھے، امریکہ میں بھی، انڈیا میں بھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ امبیسڈر تھے تو 1996 میں اس وقت بھی چائنا کے ایک پریزیڈنٹ تھے، ان کا نام تھا جیانگ زیمن، وہ بھی پاکستان آئے تھے، اسی طرح ان کی آؤ بھگت ہوئی تھی، یہی دوستی کے گیت گائے گئے تھے۔ یہی بات اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہی تھی کہ پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہری، فولاد سے زیادہ مضبوط۔ اب جو نئے جو اب دورہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس دورے میں اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، تو فرق کیا ہے پچھلے دوروں کا اور اس دورے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان اور چین کی دوستی ہے اور ان کے باہمی تعلقات ہیں، ان کی خلوص پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ اس کی جو پوٹینشل ہے وہ اس لیے اچیو نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مابین جو اگریمنٹس ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن اکثر ہوئی نہیں ہے، اور اس پہ اس کا زیادہ تر جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ پڑتی ہے، کیونکہ ہماری جو امپلیمنٹیشن کیپیبلٹی یا کمٹمنٹ یا پولیٹیکل ول یا گورننس یا کچھ بھی آپ کہیں، وہ اسی کی وجہ سے ہمارے جتنے ایم او یوز آپس میں کئی تو امپلیمنٹ بھی ہوئے ہیں اور کافی پروگریس بھی ہوئی ہے، لیکن کافی انمپلیمنٹڈ ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اور ویسے اگر پاکستان اپنی گورننس کو صحیح نہیں کرتا، اور جو آپ دیکھتے ہیں اور ہر دن جس پہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے اور فلانا غلط ہے، تو آپ کیسے پارٹنر بنیں گے دنیا کے موسٹ سکسیسفل کنٹری کے ساتھ؟ آپ کے نیبر ہیں، آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ خلوص کے لحاظ سے آپ کے بہترین دوست ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے یہ نعمت ہے، مور دین اے فرینڈ، یہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان چائنا، اور وہ ضرور یہ جو اکنامک کوریڈور ہے، اور اکنامک کوریڈور بتاتے خود ایک بہت بڑا پلان کا حصہ ہے، ون روڈ ون بیلٹ جسے کہتے ہیں، اس میں نہ صرف پاکستان اور ساؤتھ ایشیا انوالوڈ ہے، اس میں وہ ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، حتیٰ کہ یورپ، مڈل ایسٹ، وہ بھی شامل ہوں گے۔ اگر پاکستان اپنا رول ادا نہیں کر پائے گا آن دا بیسس آف بیٹر گورننس، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو توقعات ہیں جو اس وزٹ سے منسوب ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ چیلنج از بیٹر گورننس۔ اچھا جی جنرل قیوم صاحب، ایک وہ شعر ہے، کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو آج جب ہم چین کے ساتھ دوستی کے گیت گا رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری دوستی ہے یہ کس کس کے دل میں، کس کس کی آنکھ میں کیسے کیسے کھٹک رہی ہے؟ کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس دوستی اور محبت کے رشتے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں اس پہلے کوشچن پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا، پھر اس پہ آتا ہوں۔ ہماری جو چین کو پاکستان ایک پہلا مسلمان ملک تھا جس نے ایکسیپٹ کیا اور ریکگنائز کیا 50-51 کے اندر، اور تائیوان کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہمارا چین کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ایک تعلقات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا سدا بہار قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور اس کی ریزنز ہیں، اس کی اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں، اس کی اکنامک ریزنز بھی ہیں۔ اسٹریٹجک تو موٹی سی ریزن یہ ہے کہ
چائنا کو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یونائٹڈ نیشن کا ممبر بھی نہیں بننے دیتے تھے یہ ویسٹرن پاورز اور امریکہ وغیرہ. پاکستان تھا جو زور لگاتا تھا. مجھے میر صاحب یاد ہے جب میں پی ایم اے میں گیا 1965 وار کے بعد، جب میں آئی ایس ایس بی میں ٹیسٹ کے لیے گیا تو وہاں ہمارے بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں لیفٹننٹ بننے کے لیے. تو ایک یہ گروپ ڈسکشن تھی اور اس میں یہ تھا کہ از یونائٹڈ نیشن اے یوزفل انسٹیٹیوشن اور اے یوز لیس انسٹیٹیوشن. میں اس وقت کو 20-22 سال کا تھا. تو میں نے کہا جی یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا چین ایک اتنا بڑا ملک ہے اور وہ اس کا ممبر نہیں ہے. اور میں نے کیوں کہا؟ چونکہ میں ریڈیو سنتا تھا، میں حکومت کی باتیں، میں پاکستان کے لوگوں کی خواہشات، اور دوسرا میں نے کہا کشمیر کا مسئلہ اس نے حل نہیں کیا. تو دی پوائنٹ از کہ پاکستان نے انویسٹ اس وقت کیا اور پاکستان کا بڑا فائدہ ہے، بڑا ملک ہے، پڑوسی ہے، ساری باتیں کہ لیکن اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہے. اور چائنا کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹریٹجک ہے کہ یعنی چائنا کا کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو فتح کرے گا جا کے، کوئی اگریسو. لیکن چائنا کو یہ پتہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو عام کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از ون ایریا اس کی. سیکنڈ از دس کوریڈور کی جو آپ بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ کانٹے کی طرح کٹکتا ہے، یہ ایک گیم چینجر ہوگا. یہ کوریڈور جو آپ کو اوپر سے نارتھ سے ساؤتھ کو ملائے گا نا، آپ اگر ویسٹرن چائنا سے آپ نے اگر کوئی شپمنٹ لے کے آنی ہے نیچے اس کے اندر جی سی سی کنٹریز کے اندر جہاں 1,50,000 سے زیادہ چائنیز ہیں، 2,000 سے زیادہ فرمز ہیں، تو یہ فاصلہ پڑتا ہے تقریباً 21,000 کلومیٹر. یعنی شنگھائی سے یہاں تک گوادر تک بنتا ہے تقریباً 16,000 اور 5,000 آگے. اور اگر وہ سٹریٹ آئیں تو یہ تقریباً 2,000 کلومیٹر ہے. اتنا ڈفرنس ہے، 2,036 کلومیٹر وہ جو میں نے اس کے اوپر دیکھا. تو یہ تو اگر ادھر ان کو بریک تھرو مل جاتی ہے ان دی عربین سی اور نیچے انڈین اوشن میں، اور ادھر ایک کوریڈور وہ نیپال اور بنگلہ دیش اور اس طرف سے بھی وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو چائنا کی انسرکلمنٹ کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں بات چیت ہو رہی ہے، اس سے یہ نکلنے کی بات کرے گا. یہ امریکہ کو آبویسلی پسند نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چائنا ایک ایمرجنگ طاقت ہے اور وہ ان کے رائیول تو ضرور ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کی جو اس وقت پریارٹیز ہیں، نمبر 1 ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس یونیپولر ورلڈ والا رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2 وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو چلنے تو دیا جائے لیکن کنٹرول میں. تیسرا ریسرجنس آف سوویت یونین ان دی فارم آف رشیا نہیں. اور جو آخری ہے وہ ہے سعودی اس کی اسرائیل کی سیکیورٹی وغیرہ. اس کے اندر اگر یہ چائنا کوئی حد سے امبیلنس کر دے گا ورلڈ کا، جو یعنی امریکہ کی پکی خواہش ہے کہ یونیپولر ورلڈ کا سٹیٹس توڑا نہ جائے. اور اگر وہ ٹوٹتا نظر آیا تو اس کے اوپر پھر ان کو یہ پریشانی ہوگی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم اپنے اس ویژن کو عملی شکل پہنا سکیں. کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جب ایک برلن سے بغداد تک ریلوے لائن بچھانے کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ گیم چینجر ہوگا. اس کے اوپر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود آل کاشنز وی شوڈ موو فارورڈ. یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے، ہمارے انٹرسٹ میں زیادہ ہے. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، جنرل قیوم صاحب نے امریکہ کی بات کی تو پچھلے 12 سال میں 2002 سے لے کے 2015 تک پاکستان کو امریکہ نے اباؤٹ $31 بلین 31 ارب ڈالر کی امداد دی ہے. اب یہ جو 51 معاہدے آج ہوئے ہیں ان کی مالیت بتائی جا رہی ہے 46 بلین ڈالر، 46 ارب ڈالر. تو ایک طرف پچھلے 12 سال میں امریکہ کے 31 ارب ڈالر ہیں اور دوسری طرف یہ چائنا کے 46 ارب ڈالر ہیں. اس کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک تو عرض کروں کہ جو اہمیت کی آپ نے بات کی، پاکستان ایک بڑی لمبی جنگ سے تقریباً نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. اس دہشت گردی کا جنگ کا اثر چین کے مغربی پروونسز پہ بھی پڑ رہا تھا. تو اس وقت ایک ایسا پرومس ہے جو دونوں ملکوں کو ایک اچھا وقت نظر آ رہا ہے. آنے والا جو وقت ہے اس کو پھر 46 بلین ڈالرز کے ساتھ یا 50 ارب ڈالر کے ساتھ ایک ایسا فسکل انپٹ ملا جبکہ پاکستان تیار ہے اپنے اگلے مرحلے میں جانے کے لیے بحیثیت قوم، اپنا اکنامک ٹرن اوور لانے کے لیے. تو یہ دو اہمیت ہوگی، یعنی ایسے وقت میں جبکہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے ایک سکسیس کے ساتھ، اور اس وقت چین کا آنا اتنے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ ایک بہت معنی خیز چیز ہے اور بڑی یوزفل چیز ہے اور بڑی اچھی پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. دوسرے آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیے 31 ارب ڈالر جو تھے جو اس نے دیے امریکہ نے،
انہوں نے ان جنگوں کے لیے دیے جو کہ پاکستان نے جنگیں ان کے بیہاف پہ لڑیں. آج پاکستان کی ضروریات مختلف ہیں, آج چین کی ضروریات مختلف ہیں. یاد رکھیں امریکہ چین کو افغانستان کے اندر ایک ذمہ داری تفویض کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں, کم از کم تم آؤ اور اس ملک کے اس خطے کی اسٹیبلٹی کے اندر خصوصی طور پر افغانستان کی اسٹیبلٹی میں اپنا رول ادا کرو. چوتھا, یہ جو 46 ارب ڈالر ہیں یہ اگلے ایک دم سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں, یہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں پہلی بات. دوسرا, یہ ابھی سے لے کے اگلے 15 سال تک کے پروجیکٹس ہیں. یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ کم از کم 10 سے 15 سال کا ٹائم لے گا مکمل ہونے کے اندر, کیونکہ مشکلات اس میں بنانے میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹینیوئنگ پراسپیرٹی کی طرف سفر ہے پاکستان کا, جو کہ چین کی طرف سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. اتنے بڑے پروجیکٹس کے اندر 51 پروجیکٹس کے اندر اب کیا ہوگا, اس سے یہ ہے کہ جو مواقع ہیں جابز کے, اکنامک ایکٹیویٹی کے, اس ساری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے, یہ سب وہ چیزیں جو کہ پاکستان کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت کے اندر جب کہ کہیں اور سے کچھ نہیں مل رہا تھا تو چین نے وہ 46 ارب ڈال کے کمٹ کر کے, ڈالنے نہیں ایک لا کے ڈال دیے, کمٹ کر دیے کہ میں اگلے 10 سے 15 سالوں میں آپ ان پروجیکٹس کے اوپر خرچ کروں گا. میرا خیال ہے ایک بڑی خوشائند بات ہے. پاکستان کا مقابلہ امریکہ کے, چین کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. دونوں ہی پاکستان کے لیے ضروری ہیں. یہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. دنیا اپنے لیے تمام رستے کھول رہی ہے. ہم رستے بند کر کے ایک یا دو رستے بند کر کے ایک کھولنے کے حق میں نہیں ہے. ہمیں تمام رستے کھلے رکھنے ہیں. تو اسی کے اندر اگر ترقی اور امن آئے گا, اگر ترقی آئے گی تو امن آئے گا, اور اگر ترقی اور امن آئے گا تو پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے, اور خصوصی طور پر امریکہ کے لیے بھی وہ ایک خوشائند بات ہوگی. اچھا قاضی صاحب, جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے سعودی عرب کے کنگ سلمان سے فون پہ بات کی, اور واشنگٹن پوسٹ کا ایک آرٹیکل میرے سامنے ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جی یمن کرائسس میں بھی جو چائنا ہے اس کا گروئنگ گلوبل پاور کا امیج جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ان کو اس کا شاید وہ کردار نظر آ رہا ہے. اور 2 سال پہلے جو یمن کے پریزیڈنٹ تھے منصور ہادی, انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا تھا, اور ان کی یہ جو اس وقت صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں. اور جب یہ کرائسس شروع ہوا تو 500 چائنیز کو وہاں سے ایویکویٹ بھی کیا گیا, وہ وہاں پر موجود تھے. تو چائنا جو ہے وہ یمن کے کرائسس سے نکالنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ اب سب سے پہلے تو میں ایک کامنٹ جی بالکل پہ اپنا ایک وہ ریاکشن دے دوں گا. کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو 31 بلین ڈالر کیا کولیشن سپورٹ فنڈز کے ذریعے, تو 31 تو خیر نہیں بنتے ہیں, اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات نہیں کی, ٹوٹل ہاں ابھی تک تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتنا دیا ہے, دیا یا نہیں دیا. لیکن ہماری جو اکنامک رپورٹس اور سروے کے مطابق جتنا بھی امریکہ نے دیا ہے 100 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے. وار آن ٹیرر اور لاسٹ اپرچونٹیز وغیرہ وغیرہ, جو انٹرنل ڈس یونٹی, اور بلکہ یہاں جو یہ اٹیکس ہوئی ہیں جو اس سے کنیکٹڈ ہے, تو اس کا آن بیلنس تو شاید ہمیں نقصان ہوا بجائے فائدے کا. اور اس لیے نقصان ہوا کیونکہ ہماری گورننس میں کوئی وہ امپروومنٹ نہیں آئی.